نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الفصل الاول. عن عائشة قالت ما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاة ولا بعیرا ولا اوصى بشیء. رواہ مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے. یہ باب وفات النبی کا تتمہ ہے اور وفات پاک کے تعلق سے متفرق چیزیں اس باب میں بیان ہوں گی. یعنی ابھی تک جو ابواب چل رہے تھے اس میں ان باتوں کا ذکر تھا جن کا تعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک سے تھا، اور یہ آخری باب اس کا تتمہ ہے. وفات کے بعد میراث کا مسئلہ ہوتا ہے، ترکہ جو مال بڑھتا ہے. اس لیے یہ اس باب میں ان باتوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے تعلق رکھتے ہیں. اب کس طرح ہیں سنیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ، اور نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی چیز کی وصیت فرمائی. دنیا میں کوئی بھی انسان اگر وفات پا جائے مسلمان، تو اس کا مال، اس کا ترکہ اس کے وارثوں کا حق ہوتا ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے وہ مال مسلم ہے، وہ کسی ایک کا مال نہیں ہے. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چھوڑا مال، مختصر چھوڑا، آگے عرض کر رہا ہوں، وہ سب لوگوں کا یعنی وقف فی سبیل اللہ ہے. وہ ساری چیزیں جو حضور نے چھوڑی وہ وقف فی سبیل اللہ ہے. حضور کے اہل بیت اور خاندان میں سے ان چیز کا کوئی وارث نہیں ہے. ازواج مطہرات، آپ کی بیٹی صاحبہ اور گھر والے، نبی جو چھوڑے تو ان کا وہ مال وقف ہے، یعنی فی سبیل اللہ وہ مال ہے، کسی ایک کا وہ مال نہیں ہے. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مال مسلم قرار دیا، وقف قرار دیا. سنیے اس طرح کی حدیث آ رہی ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ چھوڑا. نہ حضور نے وصیت فرمائی کہ میرا یہ مال فلاں میری بیٹی کو دیا جائے، فلاں کو دیا جائے، ازواج مطہرات کو دیا جائے. نہیں، حضور نے وصیت نہیں فرمائی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو مال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا وہ پہلے مال ہی مختصر تھا. آگے ہماری روایت آ رہی ہے، حضرت عمرو بن حارث تھے. عمرو بن الحارث اخی جویریہ قال ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتی دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البیضاء وصلاحہ وارضا جعلها صدقہ. رواہ البخاری. حضرت عمرو بن حارث جو حضرت جویریہ کے بھائی ہیں، جویریہ یہ ام المومنین ہے. حضرت جویریہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. تو حضرت عمرو بن حارث سے جو حضرت جویریہ کے بھائی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے وفات کے وقت نہ دینار نہ درہم چھوڑا، نہ غلام، نہ کنیز باندھی، نہ کسی چیز کو چھوڑا، مگر یہ کہ آپ کا ایک سفید رنگ کا کھچر اور آپ کے کچھ ہتھیار اور آپ کی وہ زمین تھی جعلہا صدقہ، جس کو صدقہ کر دیا گیا، جس کو صدقہ کر دیا گیا، وہ چیزیں تھی۔ سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام یا باندیاں کنیزیں تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے ہی آزاد کر دیا تھا۔ ایک روایت ہے سرکار نے چند سامان چھوڑے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا ایک کھچر تھا جس کا نام دلدل تھا، دلدل یہ، اور یہ وہی تھا جس کو شاہ اسکندریہ نے حضور کے لیے تحفہ کے طور پر بھیجا تھا، اور آپ کے ہتھیاریوں میں سے ایک زرہ تھی جو ایک یہودی کے پاس گروی تھی، ایک زرہ، اور ایک نیزہ تھا، ایک خود جو جنگ میں لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں، ایک تلوار تھی جس کا نام ذوالفقار تھا، مشہور ہے، اور بس یہی سامان، باقی ایک دو چادر تھی مگر وہ چونکہ اتنی اہم نہیں ہے، نہ ان کا حساب، ایک کمبل شریف، چادر شریف، وہ سب تھا، باقی کوئی لمبا مال، بڑا مال نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں تھی، 4 چیزیں مفسرین اور شاہدین نے بتائی ہیں، 4 چیزیں، وہ کیا ہے؟ ایک فدق کا نصف حصہ، باغ فدق، باغ فدق، اب شیعہ لوگ اسی میں پڑے ہوئے ابھی سے، کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ زہرا کو باغ فدق نہیں دیا، یہ کیا، ابھی تک اسی میں پڑے ہیں، آگے کبھی پٹی چلی نہیں رہی ہے ان کی کتابوں میں۔ داؤ تو یہی ایک چیز ہے، باغ فدق، باغ فدق، ایک مسئلے کو اتنے سالوں سے کھینچ تان کے، تو اب یہ باغ فدق ایک حضور کے ملکیت میں تھا، تو ایک باغ فدق اس کا جو ہے نصف حصہ تھا، ایک وادی قرا اس کا 1/3 حصہ تھا، اور خیبر کا 5واں حصہ، اور کچھ قبیلہ بنو نضیر کی زمین کا کچھ حصہ تھا۔ یہ ساری چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں تھی، جو حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق نے اس کو مال وقف قرار دیا، کہ حضور نے فرمایا ہے ہم کسی چیز کے وارث نہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہے، حضور جو چھوڑیں وہ مال مسلم ہے، یعنی وہ وقف اور فی سبیل اللہ ہے، اس لیے وہ مال عامت المسلمین کا ہے، وہ کسی خاص کی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے اور حضور کی ازواج مطہرات میں سے کچھ نے حضرت ابو بکر صدیق سے میراث مانگی، کہ حضور کا جو مال تھا میراث طلب کی تھی، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا، اور حضرت عمر نے حضور کی زمین کا جو کچھ حصہ تھا حضرت عباس اور حضرت علی کو ان کا متولی بنا دیا۔ تو اب اس وقت بھی کچھ حالات ایسے ہوئے تھے، مگر صحیح روایت اور ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ صحابہ اور تابعین سے ہے، نبی جو چھوڑیں ان کی ازواج کا خرچہ نکالنے کے بعد اور ان کے غلام اور ان کے نوکر کی تنخواہ نکالنے کے بعد، وظیفہ نکالنے کے بعد، نبی کا جو مال ہے وہ کسی ایک کی ملک نہیں ہے، بلکہ وہ سب مال وقف ہے، وقف فی سبیل اللہ ہے، وہ عامت المسلمین کا مال ہے، وہ وقف ہے، وہ سب چیز وقف ہو جاتا ہے، یعنی صدقہ جس کو کہتے ہیں۔ اس لیے دیکھو یہاں کہا اردن جعلہا صدقہ، ایسی زمین تھی جس کو صدقہ کر دیا گیا، یعنی جس کو ابو بکر صدیق نے بعد میں صدقہ کیا۔ ان ابی ہریرہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقتسم ورثتي دینارا ما ترکت بعد نفقۃ نسائی و مؤدۃ عاملی فهو صدقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہمارے وارثین میں اشرفی تقسیم نہ کریں، ہمارے وارثین اشرفی یعنی دینار اور درہم تقسیم نہ کرے، ہم جو چھوڑیں ما ترک تو بادی میں جو چھوڑوں نفقت نسائی میری بیوی کا نفقہ خرچہ و مؤنت عاملی اور ہمارے نوکروں کی تنخواہ نکالنے کے بعد ہم جو چھوڑیں، حضور فرماتے ہیں فہو صدقہ، وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ اس لیے جو ہے نبی کا مال وہ وقف فی سبیل اللہ ہے، تو اب نبی اپنے بعد کسی چیز کا وارث مال کا نہیں بناتے۔ آقا فرماتے ولا نورث ولا نرث انما نرث العلم، حضور فرماتے ہیں نہ ہم کسی چیز کے وارث ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہے، انما نرث العلم، ہاں ہم تو علم کا وارث چھوڑ جاتے ہیں، ہم علم کا وارث چھوڑے جاتے ہیں۔ تو حضور کیا مطلب منشا اس بات کا یہ ہے کہ ہمارے مال کا وارث کوئی نہیں، ہم کسی مال کے وارث نہیں ہیں، ہاں ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے وارث وہ ہیں جو ہمارے علم کے وارث ہیں، ہمارے دین کے وارث ہیں، ہمارے علم الہی کے وارث ہیں۔ حضور فرماتے انما نرث العلم، ہم مال کا وارث نہیں، ہم تو علم کا وارث چھوڑ جاتے ہیں۔ تو علم کا وارث چھوڑے، اب قیامت تک علماء فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ قیامت تک اس امت کے جو علماء ربانیین ہیں، علماء ربانیین جو خلوص و للہیت کے ساتھ حضور کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو علماء ہیں، علماء شارحین فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے علماء ہیں وہ رسول اللہ کے وارث ہیں، اس لیے ان کو وارث النبی کہا جاتا ہے نا، اسی حدیث سے وارث النبی کہا جاتا ہے کہ نبی جو چھوڑے وہ ظاہری مال کا کوئی وارث نہیں ہے، نبی نے جو علم دیا ہے قیامت تک اس علم کو پڑھنے والا وہ رسول اللہ کا وارث ہے، وہ سرکار کا وارث ہے۔ اس لیے سرکار کا جو ہے ترکہ علم کا جو ترکہ تھا وہ تقسیم ہوا ہے، اور قیامت تک جو حضور کی امت کے علماء ہیں ان کو علم ملتا رہے گا، اور حقیقت میں یہی لوگ رسول اللہ کے سچے جانشین و وارثین ہیں۔ اس لیے کہ لا نورت، سرکار فرماتے ہم وارث نہیں چھوڑتے ہیں مگر علم کا وارث۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کے وارثین تو قیامت تک کے علماء، صالحین، اولیاء، مفتیان دین، محدثین کرام، ائمہ مجتہدین، یہ سب کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، اس لیے علماء کو وارث النبی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ان کا ایک بہت بڑا مقام اور منصب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے وارث ہیں، آقا کے وارث ہیں، اور ان سے آقا کا جو علم ان کے پاس ہے وہ علم ان کی بدولت تر و تازہ ہے، زندہ ہے، اس کی تبلیغ ہوتی ہے، وہ علم موجود ہے۔ ان ابی بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکناہ صدقہ، متفق علیہ، حدیث متفق ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وارث نہیں چھوڑتے، ما ترکنا، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث کس کا ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے کہ کسی کے موت کے بعد اس کا وارث بنے۔ حضور تو زندہ ہیں، حضور زندہ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کو دوسرا نکاح جائز نہیں ہے، ان کو دنیا میں کوئی بھی آدمی انتقال کر جائے عدت کے بعد اس کی بیوی دوسرا نکاح کرے، مگر جو ازواج مطہرات ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں، حضور کے وفات کے بعد وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کا شوہر محمد عربی زندہ ہے۔
جب زندہ ہیں تو وہ گویا کہ جو ہے ان کی جو ہے زوجیت میں ہیں، اس لیے ان کو دوسرا نکاح، اور نکاح کون کرے گا؟ جو ایک مرتبہ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی، قرآن کہتا ہے ازواج امہات المومنین، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بتائیے اب نکاح کون کرے گا؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو جو ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو اب نکاح جائز ہے کیا؟ نہیں۔ ازواج مطہرہ، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ بس آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے، اور ان کی ازواج کو کب جائز ہے نکاح؟ ان کا ترکہ جو بٹے وہ فانی ہے، ان کا ترکہ جو بٹے فانی ہے، یعنی نبی کی بیویوں کو دوسرا نکاح۔ اور ایک شارحین بعض جگہ فرماتے ہیں کہ وہ آخر تک نبی کی بیویاں عدت ہی میں ہیں، آخر تک وہ عدت ہی میں ہے، یعنی اب نکاح دوسرا روا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی زوجیت میں آ گئی تو پھر مومنوں کی مائیں ہو گئی، اور ایسی مائیں ہوئی کہ ہماری حقیقی ماؤں سے بڑا درجہ امہات المومنین کا ہے، ہماری حقیقی ماؤں سے بڑا درجہ امہات المؤمنین کا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ترکہ ان کا، اس لیے کہ وہ باقاعدہ وہ حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا ہم کوئی وارث نہیں چھوڑتے، ما ترکنا ہو صدقہ، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ متفق علیہ۔ ان ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بین یدیها واذا اراد هلكت امة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينيه بهلكتها حين كذبوه وعصوا امره رواه مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آقا نے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی پر رحمت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی پر رحمت فرمانا چاہتا ہے تو قبض نبیہا قبلہا، ان بندوں سے پہلے اللہ ان کے نبی کی روح کو قبض کر لیتا۔ اللہ ان بندوں سے پہلے، امتیوں سے پہلے اس نبی کی روح کو قبض کرتا ہے۔ فَجَعَلَهُ لَهَا فَرْتًا وَسَلْفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس امت کے لیے آگے پیش رو اور سرکار و سردار بنا دیتا ہے۔ وہ نبی، تاکہ نبی پہلے چلے گئے ہیں اور امت بعد میں آئے تو وہ نبی ان امت کے لیے ایک رحمت، ایک کرم، پیش رو اور پیشوا بن جاتا ہے۔ تو آقا کا مطلب کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر رحمت چاہتا ہے تو امتیوں سے پہلے اللہ تعالیٰ جب امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے بندوں میں سے تو ان سے پہلے ان کے نبی کی روح کو قبض کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے یعنی نبی امت کے لیے پیش رو ہوتا ہے، یعنی پیشوا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دیتا ہے، اس حال میں کہ نبی ان میں بقید حیات ہوتے ہیں، نبی بقید حیات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تب اس امت پہ عذاب ڈالتے، فَأَهْلَكَ، پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس جماعت کو ہلاک کرتا ہے۔ وَهُوَ يَنظُرُ، نبی دیکھتا رہتا ہے کہ عذاب الہی آیا ہے، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ، اور اسے دیکھ کر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ نبی کی آنکھوں کو کیوں؟ علقہ فرماتے ہیں بِحَلْقَتِهِمَا، ان کی ہلاکت سے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ وہ کذبوہینا کذبو، جب قوم نے اسے جھٹلایا تھا اور ان کے معاملے کی نافرمانی کی تھی تو اب نبی دیکھتا رہتا ہے کہ جس قدر تم نے تکذیب کی، جھٹلایا مجھے، اب تم پہ عذاب الہی آیا ہے۔ نبی دیکھتا ہے اور خیال کرتا ہے ہاں مکذبین،
جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ تو ان معذب مکذبین قوم، جھٹلانے والی قوم کو نبی دیکھتا ہے، ان کے سامنے ہی عذاب الہی آتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام بقید حیات تھے اور عذاب آئے، حضرت نوح علیہ السلام بقید حیات ظاہری زندگی میں ہیں اور عذاب الہی آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ہیں اور اس کی قوم پہ عذاب آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بقید حیات دنیا میں ہیں اور ان کی قوم پہ عذاب آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا۔ اسی طرح نبی بقید حیات ہوتے ہیں اور اللہ ان کی قوم پہ عذاب اتارتا ہے تاکہ نبی دیکھے تو پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈک کو کہ بہت جھٹلایا تھا۔ یہی انجام ہے، یہی انجام ہے۔ آپ دیکھیے اس امت پہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اور امتوں پر جب عذاب آیا ہے تو ان کے نبی ان کے درمیان تھے اور اللہ نے اس قوم پہ عذاب اتارا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ تشریف لے جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے، امت کے لیے رحمت ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ امت پہ احسان و بھلائی کرنا چاہتا ہے تو نبی کی روح ان کی امت سے پہلے قبض کرتا ہے۔ ہم سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، یعنی اللہ ہم پہ رحمت کا ارادہ چاہتا ہے، اللہ ہم پہ رحمت کا ارادہ کرنا، رحمت کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے وہاں چلے گئے، ہم وہاں بعد میں جائیں گے تو آقا وہیں پہ تشریف فرما ہو کہ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ ہمارا یہی مطلب ہے، ہم سے پہلے آقا وہاں چلے گئے اور ہمارا انتظار، مطلب یہ تو کرم ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں کہ حضور انتظار فرمائے، مگر عین کرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ حضور ہم سے پیش رو ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں جو ہے وہاں جب تشریف ہم لوگ جائیں گے تو سرکار ہمارا انتظار فرماتے ہوں گے اور آقا کہیں گے انا لہا، آؤ میں اسی لیے ہوں، یعنی یہ کرم ہے عین مصطفیٰ جان رحمت کا، عین سرکار کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم سے پہلے اگر آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو یہ بھی ہم پہ رحمت ہے۔ اور پھر اس طرح کہ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ حال ہوگا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کل عیش تو کی ہم نے، کل عیش تو کی ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار ہم کو پھرنا چاہیے تھا۔ وہاں دنیا میں عیش کر کے وہاں گئے ہیں تو خوف ہوگا، ڈر ہوگا اور طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے ڈر سامنے ہوں گے کہ دنیا میں عیش کر کے گئے ہیں، بے قرار ہمیں پھرنا چاہیے تھا، مگر اعلیٰ حضرت کہتے کل عیش تو کی ہم نے، یعنی ابھی دنیا میں عیش کیا مگر قیامت میں حضور ہمارے لیے حضور بے قرار ہے۔ کل عیش تو کی ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج حضور ہمارے لیے بے قرار پھرتے ہیں۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے گئے تو حضور کا وفات پا جانا بھی یہ مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ اور پھر کتنا بڑا کرم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے مگر ہمارے درمیان ہیں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ عذاب الہی نازل نہیں فرماتا۔ قرآن میں صاف اللہ نے فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ کے رب کی شان نہیں ہے کہ آپ کا رب اس قوم پہ عذاب اتارے درا حالی کہ آپ ان میں جلوہ بار ہیں، یعنی حضور ہیں تو عذاب نہیں آتا، ورنہ ہمارے بدعمالیوں سے عذاب آ جانا چاہیے تھا، عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ اگلے قوموں کے واقعات پڑھیں، قوم جب میلے میں جمع ہوتی تھی تو عذاب آ جاتا تھا، قوم جب میلے میں جمع ہوتی اور جب برائیوں کا بہت بازار گرم ہوتا، اچانک اس زمین کو فرشتہ اٹھا کے پلٹ دیتا تھا اور عذاب الہی ایسی جگہ آتا جہاں سب قوم جمع ہو جاتی تھی، گناہوں کے لیے، بدعمالی اور برائیوں کے لیے جب وہ قوم جمع ہوتی اور پھر اللہ کا عذاب آ جاتا،
آج قوم جمع ہو رہی ہے، عذاب الہی نہیں آتا، یہ بھی رحمت مصطفیٰ ہے، یہ بھی آقا کی رحمت ہے کہ عذاب نہیں آتا۔ تو اس لیے نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے محبوب رب کی شان نہیں ہے کہ آپ کی امت پہ عذاب نازل کرے اس حال میں کہ محبوب آپ ان میں جلوہ بار ہیں۔ تو آقا ہیں تو عذاب نہیں آتا، جب عذاب نہیں آتا تو دوسرے لوگ بھی بچے پڑے ہیں، دوسرے لوگ بھی بچے پڑے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا یہ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، انت فیہم یعنی اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب انت فیہم آپ ہیں اس لیے عذاب نہیں آتا، ورنہ آ جانا چاہیے تھا، آپ ہیں تو اب انت فیہم میں سب آ گئے۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، ہم رہیں عشرت دائمی کے لیے، ہم رہیں عشرت دائمی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔